اسکاٹش موسم گرما کے موسم کے بارے میں گلاسگو کے ایک استاد کی ہلکی پھلکی بات نے ٹک ٹاک پر 4 ملین آرا حاصل کیے اور سیاہ اسکاٹش تاریخ اور شناخت کے بارے میں گفتگو کو جنم دیا۔ ویڈیو افریقی امریکیوں کے ساتھ گونجتی ہے جنہوں نے ٹک ٹاک پر سیاہ فاموں کو سوالات سے بھر دیا، جس کے نتیجے میں ٹک ٹاک ہیش ٹیگ کے تحت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ مواد کی تخلیق ہوئی۔ بلیک اسکاٹش نے اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں شیئر کی، جن میں ایلن اور مارگریٹ شامل ہیں، دو موش لیسی جنہوں نے 1500 کی دہائی میں کنگ جیمز چہارم کے شاہی دربار میں کام کیا۔ گفتگو میں سیاہ فام اسکاٹش کی بڑھتی ہوئی آن لائن موجودگی اور ان کی بھرپور تاریخ کو نمایاں ADHD والی ایک خاتون نے ٹیم بنانے کے سفر کے دوران سونا میں سو جانے سمیت واقعات کی وجہ سے ملازمت سے برخاست کیے جانے کے بعد امپلائمنٹ ٹریبونل کیس جیت لیا۔ ٹریبونل نے فیصلہ دیا کہ اس کا اجر اس کی معذوری کے لیے ADHD معقول ایڈجسٹمنٹ کرنے میں ناکام رہا۔ افراد کو مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے اور آجروں کو اس شرط کے ساتھ ملازمین کی مدد کے لیے رہائش فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ملازمین کے لیے کام ADHD ہے۔ یہ کیس کی جگہ کو سمجھنے اور ایڈجسٹمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایتھل کیٹرہم دنیا کی معمر ترین زندہ شخصیت نے 21 اگست سن 2025 کو اپنی 116ویں سالگرہ لائٹ وائٹر سرے میں اپنے کیئر ہوم میں خاندان کے ساتھ ایک پرسکون اجتماع میں منائی۔ 21 اگست 1909 کو شیپٹن بلنگر ہیمپشائر میں پیدا ہوئے۔ کیٹرہم کنگ ایڈورڈ کا آخری زندہ رہنے والا رایا ہے اور اس نے 2 عالمی جنگوں سمیت بڑے عالمی واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس نے 9 عمری میں ہندوستان کا سفر کیا اور بعد میں اپنے مرحوم شوہر لیفٹیننٹ کرنل نارمن کیٹرہم کے ساتھ ہنٹنگ اور جبرالٹر میں کام کیا۔ کیٹرہم کو مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے، جن میں کنگ چارلس اور دنیا کے سب سے معمر ترین زندہ آدمی برطانیہ کے دفتر برائے قومی شماریت ONS کے اعداد و شمار کی وشوسنییتا اور ریچل ریوز کے آئندہ بجٹ پر اس کے ممکنہ اثرات پر خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ONS ڈیٹا کوالٹی کے مسائل سے نبرد آزما ہے، کئی ریلز میں تاخیر یا منسوخ کر رہا ہے، بشمول اقتصادی ترقی، افراط زر اور بے روزگاری کے اعداد و شمار۔ اس نے ٹیرسری اور اخراجات پر نظر رکھنے والے ادارے کے لیے معاشی تصویر کو کشٹر بنا دیا ہے، جس سے ان کے لیے معیشت کی واضح سمجھ حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر حکام کو موسم خزاں کے بجٹ کے لیے دباؤ کا دائیں بازو کے حالیہ مظاہروں اور پناہ کے متلاشیوں کی رہائش گاہوں پر حملوں کے بعد برطانیہ بھر میں پناہ گزین ہوٹلوں میں مظاہروں کی توقع ہے۔ رودرہم اور ٹام ورتھ میں فسادیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور آگ لگا دی، جس سے وزیر اعظم کو فوری انصاف کا عہد کرنے پر اکسایا گیا۔ 38,000 سے زیادہ تارکین وطن اس وقت ہوٹلوں میں قیام پذیر ہیں۔ مقامی کونسلیں کمیونٹیز پر دباؤ کا انتباہ دے رہی ہیں، حکومت کو متبادل رہائش تلاش کرنے اور سیاسی پناہ کے نظام کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے دباؤ کا 500 سے زیادہ چھلانگیں لگانے والی 32 سالہ تجربہ کار اسکائی ڈرائیور جیڈ ڈیمارل برطانیہ کی کاؤنٹی ڈرہم میں جان بوجھ کر 15,000 فٹ کی بلندی سے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ کورنر نے اس کی موت کو خودکشی قرار دیا جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنا پیراشوٹ تعینات نہیں کیا۔ ڈیمیرل نے اپنی موت سے ایک رات پہلے اپنے ایک ساتھی اسکائی ڈرائیور سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان سے معافی مانگنے اور اپنے مالی معاملات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے والا ایک نوٹ چھوڑا۔